آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیڈ لاک برقرار رہے گا یا اگلے 24-48 گھنٹے میں یہ معاملہ سلجھا لیا جائے گا؟ بس بھی یہ بڑی حیران کن بات ہے. ہم پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ بات کر رہے تھے کہ بھی جب انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اگلی ملاقات میں اپنے جو مطالبات ہیں وہ تحریری شکل میں پیش کریں گے تو انہیں وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے اور وہاں اپنے مطالبات تحریری شکل میں پیش کرنے چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے یہ ہونا تو وہ منٹس جو ہیں خالد مکسی صاحب نے یہی کہا کہ سیاستدانوں کے درمیان جب بات چیت ہے منٹس تیار ہو رہے ہیں تو یہ عجیب سی بات ہے کہ جنہیں لکھ کر لائیں یہ کریں وہ کریں. لیکن آج کا جو کل سے جو سینیریو بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے اور حکومت کی جو مذاکراتی ٹیم ہے جس میں اگرچہ میڈیٹر ہیں جناب ایاز صادق صاحب لیکن سپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ، میاں صاحب کے قریب ترین آدمی اسحاق ڈار صاحب اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. سینٹ میں حکومتی یعنی مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے لیڈر عرفان صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. مشیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. مشیر امور سیاست پارلیمانی جی ہاں وہ داخلہ تو نقوی صاحب کے پاس. ہاں مشیر پارلیمانی سیاست کے. جب اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اور پھر ایم کیو ایم اس میں شامل ہے، پیپلز پارٹی اس میں شامل ہے، اعجاز الحق صاحب اس میں شامل ہیں اور جو باب پارٹی ہے وہ شامل ہیں. ان لوگوں کو جب یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ جی ہم ملاقات کرائیں گے اور ایسی جگہ پہ کرائیں گے جہاں اس ملاقات میں کوئی دخل اندازی نہ ہو، نہیں دخل اندازی نہ ہو اس ملاقات میں تاکہ وہ کھل کر بات کر سکیں آپس میں بیٹھ کے، تو 5 دن گزر گئے ملاقات نہیں ہو پا رہی. اس سے 2 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. اگر تو حکومت خود کمزوری دکھا رہی ہے یا نہیں کرا رہی ہے، لہت و لال سے کام کر رہی ہے تب بھی غلط بات ہے. اگر کسی اور کی طرف سے رکاوٹ ہے اور حکومت کا یہ اعلیٰ سطحی مذاکراتی ڈیلیگیشن جو ہے، یہ اعلیٰ سطحی مذاکراتی کمیٹی ہے، وہ وزیر اعظم کو قائل نہیں کر پا رہے کہ یہ ملاقات ضروری ہے تب بھی عجیب بات ہے. اور اگر حکومت قائل ہے کہ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ملاقات ہونی چاہیے اور اس کی مانی نہیں جا رہی، سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں وہ ملاقات کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اپنے اختیارات سے کام کر رہے ہیں، تو پھر تو عجیب بات ہے. پھر تو اس کا مطلب ہے عمران خان جو کہہ رہے تھے کہ ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تو اس نیریٹو کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے نا جی. تو میرا خیال ہے کہ اب مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہیے. اور آج پھر وہ لگے ہوئے ہیں جناب خواجہ آصف صاحب کہ دیکھیں نا جی یہ تو مکرنے پر آ گئے ہیں، مکرنا چاہتے ہیں. بھائی ملاقات آپ نہیں کروا رہے، حکومت آپ کے پاس ہے، اختیارات آپ کے پاس ہیں، آپ نے ایک وعدہ کیا ہے تو آپ ملاقات کروائیں. صاحب آپ 2 پہلو آپ نے حکومت کی اپوزیشن کے اجاگر کیے، تیسرا پہلو بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں تردید تو دونوں جانب سے آ گئی، پس پردہ مذاکرات نہیں ہو رہے. کل اقبانی پی ٹی آئی نے ٹویٹ بھی کیا، لیکن علی امین صاحب کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی، پھر علیمہ خان صاحبہ نے اس پہ بات کی، بیرسٹر گوہر نے آج کی جو پریسر تھا اس میں یہی بات کی کہ کوئی پس پردہ مذاکرات نہیں ہو رہے. تو پھر پی ٹی آئی کے اپنے حلقوں سے یہ آواز کیوں آتی ہے کہ یہ پیشکش ہو گئی، اس پہ بات ہو رہی ہے، یہ رابطہ ہے؟ یعنی واقعتاً کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو کمیٹیاں بنی تھیں یہ صرف ایک آپٹکس تھا اور اصل کہانی کہیں اور چل رہی ہے؟ اب یہ کنفیوژن ہے، مجھے تو مطلب گنجلک کی سمجھ نہیں آ رہی. سیاستدان کنفیوز کرتے ہیں، کنفیوژن رکھی جاتی ہے. عین ممکن ہے کہ پس پردہ کو مذاکرات ہو رہے ہوں اور بالکل امکان موجود ہے کچھ بھی نہ ہو رہا ہو، صرف پی ٹی آئی کے بعض لیڈر اپنے کارکنوں کو، خواجہ آصف نے یہی کہا ہے کہ اپنے کارکنوں کو حوصلہ دینے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے. یہ امکان موجود ہے، یہ بھی امکان موجود ہے کہ سیریس ایفرٹ ہو رہی ہو. لیکن اس وقت تو جو بات ہمارے سامنے ہے، جو معاملہ ہمارے سامنے ہے اس پہ بات کر رہے ہیں نا. اگر پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور ان مذاکرات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور تو پھر بھی دیکھنے کی بات ہے. اور اگر نہیں ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تب بھی
اور اگر اہمیت ان مذاکرات کی ہے، اس میں ڈیلے، یہ عجیب معاملہ ہے۔ شاہ صاحب 43 وزارتیں، ان کے ذیلی 400 کے قریب ادارے، 1.5 لاکھ کے قریب اسامیاں ختم کی گئی ہیں، اور یہ وہ اقدامات ہیں جس سے متعلق ہم بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے۔ اب فردر کچھ اور بھی جو پلان ہے اس سے متعلق بتایا ہے آج وزیر خزانہ نے، اور یہ بھی کہا ہے کہ معیشت جو ہے وہ استحکام کی طرف گامزن ہے۔ یہ مشکل فیصلے ہیں، کوئی بھی حکومت ہوتی اس کے لیے یہ فیصلے کرنا آسان نہیں تھا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان فیصلوں کا اور اس پالیسی کا تسلسل رہے گا، یا ماضی کی طرح عدم تسلسل کا شکار ہوں گے اور پھر وہی کھڈا وہی کھائی؟ اب ایسے انتہائی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، یہ وزیر خزانہ صاحب بھی اور حکومت بھی وہی کام کر رہی ہے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے اور جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ خالی اسامیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ آپ ختم کر دیتے ہیں، اس سے اخراجات کیسے کم ہوں گے؟ اخراجات کم ہوں گے، حکومت اپنا جو حجم ہے وہ کم کرے گی، اس پہ اخراجات جو آ رہے ہیں، نئی گاڑیاں نہیں خریدی جائیں گی، جو گاڑیوں کا غلط استعمال ہے وہ نہیں ہوگا، اے سی کا غلط استعمال نہیں ہوگا، یہ غلط بخشیاں جو ہوتی ہیں ڈیولپمنٹ فنڈ کے طور پر یہ نہیں ہوگا، آپ کے جو ایف پی آر جو ہے اس میں اتنے ہی لوگ ہوں گے جو اہل ہیں، جو وصولیاں کر سکتے ہیں، آپ کا ریونیو شارٹ فال نہیں ہونے دیتے، تب اخراجات کم ہوں گے۔ 1.5 لاکھ اسامیاں اگر ان پہ بھرتی نہ ہو، آپ کی تنخواہیں بچیں گی، پینشن بچے گی۔ نہیں، اس وقت تو صرف وہ کم کی گئی ہیں نا جو اسامیاں خالی تھیں، جی، ان کو آپ نے ختم کر دیا کہ نئے اخراجات نہیں ہوں گے۔ اخراجات کم تو نہیں کیا نا۔ آئی ایم ایف کا آپ سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو حکومت کا ڈھانچہ ہے اس میں اوور آل آپ تبدیلی لائیں۔ مثال کے طور پر وزارت تعلیم جو ہے اب وہ صوبوں کو چلی گئی ہے، 17 وزارتیں ہیں جو صوبوں کو چلی گئی ہیں، وہ مرکز میں بھی قائم ہیں، جی، ان کو آپ ختم کریں۔ یہ جو آپ کے ادارے ہیں جن پر آپ کو خرچ کرنا پڑ رہا ہے، پی آئی ہے، اسٹیل مل ہے، دوسرے ہیں، ان کو کریں، وہ ابھی تک نہیں ہوئے۔ یہ جو ڈسکوز ہیں ان کو پرائیویٹائز کریں، وہ ابھی تک نہیں ہوئے، تاکہ حکومت سبسڈی کے نام پر یا کسی طریقے سے جو خرچہ برداشت کر رہی ہے وہ نہ ہو۔ 600 ارب یا 500 ارب یا 800 ارب روپے کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ نجکاری تو مرحلہ وار ہوگی ارشاد صاحب۔ نہیں، مرحلہ وار کتنی دفعہ، یہ ہم 30 سال سے تو 92 سے کرتے چلے آ رہے ہیں، تو یہ کتنے مرحلہ وار ہوگی؟ پی آئی اے کا ہوا نہیں ہو پایا، اس کے بعد کوئی اور ادارہ پیش کیا گیا ہے نجکاری کے لیے؟ اس بات کو بھی تو 8 مہینے ہو گئے ہیں نا، جی، تو کچھ نہیں ہوا۔ دوسرا جو بلومبرگ کی رپورٹ ہے جو ہمارے ٹی وی نے آج اس پہ وہ کیا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، ایک تو پلاننگ کمیشن کی رپورٹ جو کل پرسوں آئی، اس میں کہا گیا ہے کہ بے روزگاری کی شرح 7% ہو گئی ہے۔ جی، 7% کی شرح سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کئی لاکھ نوجوان نئے شامل ہوئے ہیں بے روزگاروں میں۔ ایک یہ ہے۔ آئی ایم ایف کی آپ کے شرط یہ ہے کہ آپ کا جو 9700 ہے ریونیو، جی، وہ آپ نے وہ ٹارگیٹس آپ کے پورے نہیں ہو رہے، اور بلومبرگ کی رپورٹ یہ ہے کہ اگر یہ ٹارگیٹ پورے نہ ہوئے تو اگلی قسط رک سکتی ہے۔